ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے سورۃ الحج میں سے آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر 2 اہم کام ہوتے ہیں۔ ایک تو 9 ذوالحج کو حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور دوسرا 10 ذوالحج کو قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی کا عمل بہت ہی عظمتوں والا ہے، بہت ہی برکتوں والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک یہ قربانی کا عمل ہر سال مسلمان عبادت سمجھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کے اندر مذہبی جوش و خروش سے اس کو ادا کرے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز نہیں اللہ کے پاس پہنچ کر تمہارا گوشت اور نہ خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کے ہاں چیز جو پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔
دل کے اندر کیا ہے، کس کیفیت کے ساتھ یہ قربانی کا عمل کر رہے ہو، تمہارے دل کے اندر کتنی للہیت ہے، کتنی اللہ رب العزت کی محبت ہے، کتنی عظمت ہے، اور تمہارے دل کی کیفیت کو چونکہ اللہ جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو بندے کے دل میں آنے والا خیال ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، گائے بھینس ذبح کرتے ہیں، بکرا دبا ذبح کرتے ہیں، تو اس کا جو خون ہوتا ہے وہ زمین چوس لیتی ہے، اور ہڈیاں جانور کھا جاتے ہیں، گوشت انسان کھاتے ہیں۔ تو لیکن فرمایا کہ اللہ کے ہاں کیا بہت ہے، وہی جو دل کی کیفیت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ کیا دیتے ہیں، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال اور دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ تم کس کیفیت کے ساتھ اس قربانی والے عمل کو کر رہے ہو۔ تو آگے فرمایا کہ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس ذات نے تمہارے بس کے اندر کر دیا ہے، یعنی ان جانوروں کو۔ اب دیکھو اونٹ جیسا جانور، اس کو پکڑنا، اس کو چلانا، یہ اللہ رب العزت کا یہ قدرت کی نشانی ہے کہ انسان کے بس میں کر دیا اس کو، مگر نہ اس کو پکڑنا، اس کی رسی کو پکڑنا، پھر اس کو ذبح کرنا، اس کو نہر کرنا۔ تو فرمایا کہ باقی جتنے جانور ہیں ان کو بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اس کا دودھ استعمال کر رہے ہو، اس سے تم جو ہے وزنی کام لے رہے ہو اور اس پر سواری کر رہے ہو، اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو فرمایا كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی جب جانور کو ذبح کرو تو اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو، اس لیے کہ یہ ایک قیمتی اور نفیس چیز تھی، اس ذات کی اجازت سے اس کے نام پر اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو۔ اور فرمایا کہ اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے توحید کی طرف تمہیں دعوت جو ہے لگایا ہے، عبادات تمہیں سمجھائی ہیں، نیکی کا طریقہ بتایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، اور بشر المحسنین، اور فرمایا کہ مومنین کے لیے خوشخبری سنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، ہمیں یہ بتا دیں کہ عید الاضحیٰ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا تھا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن مسلسل خواب ہے کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر سوئی چلا رہے ہیں، تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو جب 3 دن کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے اس خواب کو بیان کیا، اور قرآن کریم نے ان الفاظ کو نقل کیا کہ فلما بلغ معه السعي، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو یا بنی انی ارى في المنام، کہا بیٹا میں نے خواب کہتے دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہارے گردن پر سوئی چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ آپ باپ بھی بیٹا ہے، اور بیٹا باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی آگے نبی بننے والا ہے، تو اب اس نے اگر ہمارا جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ کہتا بھائی تمہارا تو دماغ کی خراب ہو، یہ تمہیں غلط خیال آ رہے ہیں۔ تو بیٹا سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو جو خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اب بیٹے نے بغیر کسی سوچ بچار کے، یہ نہیں کہا کہ بھائی میں مشورہ کروں گا، سوچ بچار کروں گا، کسی سے مسئلہ پوچھوں گا، نہیں۔ تو بیٹے نے آگے کیا کہا، فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بھائی جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کو پورا کریں،
یعنی جو آپ کو خواب کے اندر دکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں تو آپ اس عمل کو جلدی کریں. کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں, کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو خواب دکھایا وہ در حقیقت آپ کو حکم ہے, آپ کی آزمائش ہے. تو آپ دیکھیں باپ بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, قرآن کہتا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے پیشانی کے بعد لٹا دیا ہے اور پھر ان کے جو ہے گردن پر چھری چلائی. لمبا واقعہ ہے لیکن اختصار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تھا, ان کی آزمائش تھی, وہ پورے کا پورا اپنے اس آزمائش اور امتحان کے اندر پورا اترے ہیں. تو تبھی اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا ہے. یہ آپ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ آپ کی آزمائش تھی, امتحان تھا, آپ اس کے اندر پورے کے پورے پاس ہو گئے. تو حضور نے فرمایا یہ جو قربانی ہے, صحابہ نے پوچھا تھا اس قربانی کے اندر ہمیں کیا ملے گا, کیا اجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. پھر آگے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہمیں اس کے اندر کیا اجر ملے گا, ہمیں اس کے اندر کیا ثواب ملے گا, ہمیں اس کے اندر کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بكل شعبۃ حسنہ, ہر جانور کے کھال پر جو بال ہے اس بال کے برابر ایک نیکی ملے گی. اب صحابہ نے پوچھا قال فصلوا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول جن جانوروں کے کھالوں یعنی اون والا جانور ہے, بھیڑ دبا وغیرہ, یقیناً ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فصلوا بكل شعبۃ من الصوف حسنہ, اس اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو اب اندازہ لگائیں کہ جانور کے کھال پر بال کو شمار کرنا, آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, آج کا جدید دور ہے, لیکن آج بھی آپ ہر جانور کے بال کو شمار کرنا چاہیں, گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. لیکن اللہ کے علم کے اندر ہے, اللہ کا علم بہت وسیع ہے. تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں جانور جو تم ذبح کر رہے ہو, چاہے وہ اون والا ہے چاہے وہ بالوں والا ہے, تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے. تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا احسان عظیم ہے ہم لوگوں پر کہ ہم جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی ہمیں دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اتنا اونچا عمل ہے, اتنا برکتوں والا عمل ہے کہ انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور جو ہے اگر انسان کے پاس ظاہری وسائل نہیں ہے, اللہ کی طرف رجوع کرے, کیونکہ اللہ دل کی تڑپ کو دیکھتے ہیں. جب انسان یہ دل کے اندر اللہ سے رابطہ کرے گا, مولا میرے دوسرے بھائی بھی اس قربانی والے عمل کو کر رہے ہیں تو مجھے بھی توفیق عطا فرما, میں بھی اتنے بڑے ثواب کو حاصل کروں. جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کروا دیں گے کہ وہ بھی اس قربانی والے عمل کو ثواب کو حاصل کرنے والا بن جائے گا. تو بہرحال یہ قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل ہم اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو, قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو, شوق پیدا ہو, ہمیں پتہ چلے کہ اس قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے انعامات ملنے والے ہیں. اور یاد رکھیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم یوم نحر عملا احب الی اللہ. فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ حضور نے فرمایا کہ یوم نحر یعنی 10 ذو الحجہ کے دن ابن آدم کا سب سے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے میٹھے ہوا کے دم اپنے جانور کا خون بہانا ہے. یعنی اس دن اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب اپنے بندوں کے عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جانوروں کا خون بہائے. اب اندازہ لگائیں کہ یہ دن اللہ کے نزدیک کتنا مبارک دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے دنوں کی قسمیں کہی ہیں.
ورنہ والفجر ہمیں قسم ہے ماہ ذوالحجہ کے صبح صادق، ولیالین عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر 11ویں اور 12ویں تاریخ. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے جو پہلا دن ہے 10 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ، اللہ رب العزت نے اس کو یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ 10 ذوالحجہ کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس سے پہلے والا جو دن ہے استقبالیہ والا دن ہے، اس کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کا ایک روزہ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے اللہ 1 سال کے پہلے کی اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کرے. اور دوسری روایت جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ ایک روزے کا ثواب 1000 دنوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا. اب اندازہ لگائیں. اور اسی طرح 9 ذوالحج کو صبح فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. تو دیکھیں 10 ذوالحج کا دن کتنا عظیم ہوگا کہ اس سے پہلے دن کو اللہ رب العزت اتنا انعام دے رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو پابند کر دیا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں 5 دنوں کے اندر، بلکہ ذوالحج سے شروع کر دینی چاہیے، چلتے پھرتے یہ تکبیرات زیادہ پڑھیں. وہ تکبیرات کون سی ہیں کہ حضرت وَأَصْلُهُ أَنَّهُ جِبْرَائِيلُ علیہ السلام لَمَّا جَاءَ بِالْفِدَاءِ خَافَ عُجْلَةَ عَلَى ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر چھری چلا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت سے فدیہ لے کر جاؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دور سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یہ ڈر لگا کہ کہیں چھری ان کے جسم پر چل نہ جائے، ان کی گردن پر چل نہ جائے، تو دور سے پکارا خوفا عجلا فقال اللہ اکبر اللہ اکبر. فلما رآہ علیہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری آ گئی ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نیچے لیٹے ہوئے تھے، فلما علم علیہ السلام تو اللہ اکبر وللہ الحمد، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے فدیہ آ گیا ہے. لہذا انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف بیان کی کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ 2 پیغمبروں کے وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 دن ہر نماز کے بعد ان کا پڑھنا ضروری قرار دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد چاہے وہ گھر میں پڑھے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ سفر کے اندر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، ہر حالت کے اندر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو پڑھنا واجب ہے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اب عید کے آنے سے 1 دن پہلے ہر مسجد کے اندر ان ترانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی توحید کے بول بولے جا رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ 10 ذوالحجہ کا دن کی کیا عظمت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے 9 ذوالحجہ کو یہ عظمت عطا فرمائی. دوسری اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور نے فرمایا ابن آدم کا 10 ذوالحجہ کے دن سب سے محبوب اللہ کا جو عمل ہے وہ اپنے جانور کا خون بہانا ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَغْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. فرمایا یہ جانور جس کو آپ نے ذبح کیا ہے کہ قیامت کے دن گوشت کے ساتھ، یعنی اس کا وزن کیا جائے گا گوشت کے ساتھ، اور اسی طرح سینگ کھور اور بالوں سمیت اس کا وزن کیا جائے گا. اور آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَيُصِيبُ بِهَا نَفْسًا. فرمایا کہ جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا وَيُصِيبُ بِهَا نَفْسًا کہ تم قربانی کا عمل دل کی خوشی کے ساتھ. اب دیکھو جانور کا خون بہایا، اس پر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ایک بات پر ایک نیکی ملی جا رہی ہے. اور فرمایا کہ اس قربانی والے عمل کو کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہو گیا کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ عمل ہے. تو لہذا جس آدمی کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ تو کرے گئے، لیکن اتنے بڑے ثواب کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دنیا کے معاملات ہم کرتے ہیں، قرض پکڑ کر بھی کرتے ہیں، بچوں کی شادی بیاہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں. تو اتنے بڑے ثواب کو ہاتھ سے خالی نہیں جانا چاہیے. یہ ہم ضرور اس کے اندر کوشش کر کے اللہ سے مانگ کر، ظاہری اسباب نہیں ہے تو اللہ سے رابطہ کریں کہ اللہ ہم نے بھی اس ثواب کو حاصل کرنا ہے. تو جب انسان کی نیت ہوگی اللہ کو قربت دکھائیں گے تو یقین اللہ رب العزت ہمیں وہ وسائل پیدا کر دے. اور اس کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا تھا یا فاطمہ قومی الی عزیتک فجھلیہ فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمها ان یغفر لک ما سلف من ذنوب. اے فاطمہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو اس وقت وہ جانور کے قریب آ جائے، اس کے پاس آ جائے. فرمایا بأول قطرۃ تقطر من دمها، جب جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، اللہ تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سوال کیا، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلنا خاصۃ اہل البیت اولنا بالمسلمین. یہ جو آپ ہمیں انعام دے رہے ہیں، انعام سنا رہے ہیں کہ جانور کے پاس کھڑے ہونا اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ کیا انعام صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلنا وللمسلمین، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے. تو ہم قربانی کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لعضیتہ کانت لہ جزاء الجنہ. فرمایا جو بندہ دل کی خوشی کے ساتھ قربانی والے عمل کو کرتا ہے ثواب کے لیے سے. ایک یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے اوپر کوئی تاوان ہے، کوئی چٹی ہے، یا یہ سوچ لیتے ہیں کہ چلے یار ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے، چلو ہم جانور لے لیتے ہیں، قربانی کر لیتے ہیں، بچے ہمارا گوشت کھائیں گے. بھائی محتسبا یعنی ثواب کی نیت سے، یہ شرط ہے ساتھ. من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا للأضحیۃ، تو ثواب کی نیت سے دل کی خوشی کے ساتھ، یعنی یہ عمل اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اس عمل کے ذریعے سے کہ یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے، تو لہذا یہ میں اس لیے آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں محتسبا اور ثواب کی نیت سے. تو فرمایا کانت لہ حجاب من النار، یہ قربانی کا عمل اس بندے کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن گئے. تو نیت کو بڑا دخل ہے، ہر معاملے کے اندر نیت کو بڑا دخل ہے، اور خصوصاً قربانی والے عمل کے اندر بھی انسان کی نیت جو ہے وہ پہلے درست ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم فإنہم علی صراط مستقیم، کہ اپنے جانور جو قربانی کے ان کو خوب موٹا کیا کرو. یعنی جو اللہ کے راستے میں آپ چیز دے رہے ہیں، یہ اصول ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ دو جو تمہیں پسندیدہ ہے اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے میں جو جانور پیش کرنا ہے یہ ظاہراً یعنی وہ خوبصورت ہو، اچھا لگے، وہ دینا ہے. لیکن یہ نہیں کہ محلے والے ہماری تعریف کریں، گاؤں والے ہماری تعریف کریں، یا ملک والے ہماری تعریف کریں کہ بڑا مہنگا بکرا لے کر آیا، بڑا مہنگا جانور لے کے آیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دل کی جو کیفیت ہے اللہ اس کو جانتا ہے. تو لہٰذا جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی کہ جس میں اللہ فرما رہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں ہرگز نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ دے رہے ہو، تمہارے اندر کیا ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ قربانی والا عمل جو ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جب ہم دیکھیں، علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا.
یعنی کوئی ایسی چیز نہیں آتی تھی پکانے والی کہ جس کو پکا کر کھایا جائے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً مدینہ کے اندر اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یزحی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر 10 سال رہے ہیں تو آپ نے ہر سال قربانی پیش کی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ان دنوں کے اندر سفر میں بھی ہوتے تھے تب بھی قربانی کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے آخری حج کیا ہے اس حج کے موقع پر آپ نے جو قربانی کا عمل کیا ہے اس امت کو سمجھانے کے لیے ترغیب دینے کے لیے اس کے اندر کتنی خیر و برکات ہے, اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ پیش کیے, 100 اونٹ کی قربانی کی. آج تو ہمارے لیے ایک اونٹ لینا مشکل ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ فنہرا 63 بیدی کہ 63 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے نہر کیا ہے. اس کو ذبح کرنا نہیں کرنا چاہیے, اس کو نہر کیا جاتا ہے اس کو. تو بہرحال اور فرمایا کہ باقی ثم آتا علیہ فنہر ما غبر اور باقی 37 اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کیا, ان کو نہر کیا ہے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے, یہ سمجھایا ہے کہ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے پیغمبر امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کو معمولی عمل نہ سمجھے, ہلکا عمل نہ سمجھے, بلکہ یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے. تو لہٰذا ہر آدمی جس کے اندر وسعت ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا, اس پر تو لازمی ہے. نہیں کرے گا اس کے بارے میں آگے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. لیکن فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے, ہمت کرے اور اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے. اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک اس ثواب سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ جو آدمی نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کر کے امت کو بتا دیا ہے, سبق دے دیا ہے کہ یہ کوئی عام معمولی عمل نہیں ہے, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا اونچا عمل ہے. لہذا ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے پاس وسعت ہے, ان کے پاس یعنی ان پر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے, تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے, بڑی شفقت ہے اور بڑا پیار ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يزكي فلم يزكي فلا يقربن مصلى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت تھی یعنی اس کے پاس قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی نہیں کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يقربن مصلى, اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. کتنی بڑی سخت وعید ہے. تو لہذا جن کے پاس وسعت ہے, جن کے پاس مال ہے, صاحب نصاب ہے, وہ تو ہر صورت میں کریں. لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک قربانی پر ہمیں فرمایا کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور قبولیت کے مقام عطا فرما دیا, اور اس طرح پل صراط پر سواری بنا دی اور جہنم سے رکاوٹ بنا دیا اور گوشت کو ہمارے گھروں کے اندر رکھوا دیا ہے. تو یہ اتنی بڑی جو ہے اس عمل پر ہمیں مل رہا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جو ہے محبوب عمل کو چھوڑیں نہیں, ترک نہ کریں. جیسے بھی ہو سکتا ہے کوشش کر کے اس جو ہے عمل کو کریں تاکہ اس کے اندر جو خیر و برکات ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے وہ ہم سب کو ملے. جو ہے کوشش بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. جو حضرات قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی کو قبول بھی فرمائے. تو لہذا اللہ کی رضا ہے یہ سب سے پہلے ہمیں قربانی کے عمل کے اندر کرنی چاہیے. اب کچھ قربانی کے مسائل عرض کر دیں. بعض حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ کون کون سے جانور کے اندر عیب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی. یاد رکھیں اگر ایسا جانور ہے جو بالکل اندھا ہے, کانا ہے, لنگڑا ہے, ایسے یہ عیب ہے, لہذا اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اس طرح وہ جانور جس کی دم یا اس کا کان تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. اس طرح وہ جانور کہ جس کے سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے, اگر اوپر کا پھولتا ہوا گدا اس کا موجود ہے اس کی قربانی تو جائز ہے, لیکن اگر اس کا جو ہے بالکل سرے سے جڑ سے وہ سینگ ٹوٹ گیا ہے تو لہذا یقیناً اس کا دماغ پر اثر جائے گا, لہذا اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں جو بغیر سینگ کے
جانور اس کی قربانی جائز ہے. اس طرح وہ جانور جو پیدائشی طور پر اس کے کان نہیں ہیں اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر دانت نہیں یا اکثر دانت نہیں یا بالکل دانت نہیں یا اکثر نہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اور اس طرح ایسا جانور جو خارجی ہے, مریض ہے, لاغر ہے, کمزور ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. تو بعض اوقات پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ جانور کے اندر کوئی گلٹی ہے جس کو رسولی کہہ دیتے ہیں یا کوئی گوشت ٹکڑا ہوتا ہے, یہ عیب کے اندر شامل نہیں ہوتا, لہذا اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح اگر جانور خریدا وہ چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا نقص آ جاتا ہے جس سے قربانی نہیں ہوتی, تو یاد رکھیے اگر وہ صاحب نصاب غنی ہے, چوری ہو گیا, گم ہو گیا, مر گیا تو اس کو دوسرے جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر نقص آ گیا تو وہ بیچ کر دوسرا جانور لے. اگر صاحب نصاب نہیں ہے, غنی نہیں ہے, وہ نفلی طور پر کر رہا ہے ثواب کی خاطر, اگر وہ اس کا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا, مر گیا تو اس کو دوسرے جانور کی ضرورت نہیں خریدنے کی. اگر وہ نقص آ گیا تو اسی جانور کی قربانی کرے. اس طرح قربانی کا طریقہ یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے خود کریں. ابھی آپ نے حدیث سنی, مستحب عمل ہے, سنت عمل ہے. اگر نہیں کرنا آتی تو پھر آپ صحیح سے بھی کروا سکتے ہیں, لیکن اس سے مزدوری طے کر لیں. یہ نہیں کہ آپ گوشت اس کو دے دیں, کھال دے دیں مزدوری کے اندر, ایسا نہیں. اس کے لیے الگ سے مزدوری دیں. پھر جانور کو قبلہ طرف لٹائیں, اگر آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. دائیں ہاتھ استعمال کریں, بائیں ہاتھ مستحب نہیں ہے, دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. چھری وغیرہ جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے. اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے, اور اسی طرح جانور کے سامنے چھری کو تیز بھی نہ کیا جائے. چھوٹے بچوں کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے, یا تو پردے کا اہتمام ہو یا پھر چھوٹے بچوں کو وہاں نہ رہنے دیا جائے, وہ بڑے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اسی طرح جس آدمی کی قربانی ہے اس کو چاہیے کوئی جانور کے سامنے آ جائے. ابھی آپ نے حدیث سنی رفاقت میں, تو اگر عورت کی قربانی ہے کرنے والے محرمہ کو سامنے آ جائے, غیر محرمہ کو پردے کے اندر کھڑی ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے جانور کو قبلے کی طرف لٹایا ہے, چھری تیز ہو, اور پھر آپ نے گردن پر چلانی ہے, 4 لگے اس کی کاٹنی ہوتی. اور بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور پر چھری چلیں. اگر کوئی آپ کی بھول جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے, گوشت کھانا جائز ہے. اگر کوئی پتہ جان بوجھ کے نہیں پڑتا تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے. یا اس طرح بڑے جانور کو 2 کی صحیح ذبح کرتے ہیں, بیک وقت چھری پھیرتے ہیں, تو یاد رکھیں دونوں کو صحیحوں کا تکبیر پڑھنا لازم ہے. اگر ایک نے نہ پڑھی ایک نے پڑھی تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے. اور جتنے لوگ ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تکبیر پڑھ لیں جب وہ تکبیر کر رہے ہو, یعنی اللہ اوپر کہہ کے چھری چلا رہے ہو. اور اس کے بعد جب آپ نے چھری چلا دی ہے تو جانور کو تڑپنے دیں تاکہ اس کا جو خون ہے وہ سارے کے سارا باہر آ جائے, کیونکہ یہ دم مصفوف ہے, یہ حرام ہے اس کا استعمال کرنا. اور اس کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں, اللہم تقبل منی کما تقبلت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یہ آپ ویسے کہہ لیں, اللہ ہماری قربانی کو ایسے قبول فرما جیسے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا تھا. تو اس کے بعد عورت جو ہے اگر قربانی کرنا جانتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. آپ بعض عورتیں کر لیتی ہیں, تو جانتی ہے طریقہ ان کو بھی کر لینا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں, یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. بعض عورتیں کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے. اور اسی طرح جب آپ نے قربانی کر لی ہے اور پھر اس گوشت کو جو ہے آپ نے 3 حصے کر لیے, ایک اپنے لیے رکھیں, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے مسلمان ان کے گھروں کے اندر پہنچائیں. اور اس طرح کھال جو ہے پہلے آپ نے استعمال میں لائیں, اگر آپ لا سکتے ہیں. آج کل ماڈرن دور ہے, نہیں استعمال کرتے تو آپ کسی مدرسے کو دے دیں, بیوہ کو دے دیں, یتیم کو دے دیں, کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات کا خاص خیال رکھیں, جو مجھے ایک عورت نے ایک پیغام بھیجا تھا ہمارے گھروں سے, ایک بچہ چھوٹا سا بھیجا, جب اس نے یہ بات بتائی کہ یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار میں نے آج تک یہ نہیں بتایا کسی کو. اس نے بچے کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ جی آپ بڑے مسائل بیان کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ آپ لوگوں کو ذرا بتا دیں. پھر اس نے اپنی بات بھی بتائی, اس نے کہا کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ جب آپ کسی کے گھر گوشت بھیجتے ہیں نا
تو اتنا گوشت کم از کم بھیجیں کہ جن کا ایک وقت کا ان کا کھانا بن جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 2 روٹیاں ہم دیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ مغرب کے وقت تک میں 2 روٹی انتظار کرتی ہوں. پھر جا کے میں نے وہ گوشت پکایا لیکن وہ بھی شور ہو رہا ہے. یہ کتنی دکھ کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ہاں بھیج دیں. ہمارے یہ رواج بنا ہوئے جن کے یہاں قربانی ہم کے یہاں بھیج دیتے ہیں. وہاں ٹھیک ہے ہدیہ دیا جا سکتا ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کی ہاں بھیجیں جن کی قربانی نہیں ہے. تو ایک وقت کا کم از کم ان کا سالن بن سکے اتنا گوشت ہمیں آدمی بھیجیں. اس بات کا اہتمام ضرور کریں. اور اسی طرح اونٹ کی قربانی اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اگلے پاؤں کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جائے. پھر اس کی گردن اور اس کی جو کمر ہوتی ہے یہ گردن ہے اور اس کے درمیان ایک گڑا سا ہوتا ہے وہاں تیز چھری طرح جو ہے وہ ماری جاتی ہے. لیکن یہ آدمی کسی جو ایکسپرٹ ہے اس سے آپ پوچھیں وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے. پہلے اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. اور اسی طرح وصیت کی قربانی. اگر کسی نے وصیت کی کہ میری قربانی کرنی یہ سارے کا سارا تقسیم کریں گے. اس طرح اگر نظر کی قربانی ہے اس کا گوشت صرف غربا کے اندر تقسیم ہوگا. یہ عام لوگوں کو ہم نہیں دے سکتے. اور اسی طرح غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے لیکن وہ نظر کا نہ ہو. اور اسی طرح وہ قیمت بھی کسی کو گوشت جو ہے اس کا نہیں دینا چاہیے. اور اس طرح جن لوگوں کے یہاں قربانی بہت وہ کرتے ہیں ان کے یہاں گوشت نہ بھیجا جائے بلکہ ان لوگوں کے اندر بھیجا جائے جو قربانی نہیں کر سکتے. اس طرح پہلے بتا دیں کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. جہاں پر آپ نے قربانی کی ہے وہاں آپ نے مہنگا جانور بھی لیا ہے تو 1000 روپے اگر کم از کم کسی کو مزدوری بھی دے دیں گے تو صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہ ہمیں مسلمانوں کو کہا گیا کہ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں. اس طرح بعض آپ ہوتے ہیں جو بیرون ملک کے اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے اندر پیسے بھیج دیتے ہیں. جو ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر قربانی یعنی عید جو ہے وہ مشترک ہونی چاہیے. اور دوسرا عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید ہو. اور اس طرح یہاں جو عید پڑھی جا رہی ہے اس عید سے پہلے وہ قربانی نہ کی جائے. عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے تب ان کی قربانی درست ہو جائے گی. اس طرح اولڈی کے بارے میں پوچھتے ہیں. یاد رکھیے کہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولڈی کو استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر غلاظت وغیرہ ہوتی. اور اس طرح کلیجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن کبریٰ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا تو اس کی کلیجی کو آپ نے استعمال کیا. تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عید کے موقع پر جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو گھر سے کچھ کھا کے نہیں جاتے بلکہ واپسی پر آپ کر اپنی قربانی کا گوشت اتنا فرما. اور اسی طرح 9 ذوالحج کے دن روزے کا میں نے پہلے بتا دیا آپ کو بڑا ثواب ہے. کوشش کریں گا اللہ ہمت دے تو رکھیں. اور 9 ذوالحج کے اندر صبح فجر سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد نمازی چاہے گھر میں پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے اکیلا پڑھے مقیم ہو مسافر ہو ہر حالت میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیرات پڑھنا اس کے لیے واجب ہے. عورت بھی پڑھے گی لیکن عورت آہستہ آواز کے ذریعے پڑھے گی. اور اسی طرح عید کے دن غسل کرنا جلدی اٹھنا مسواک کرنا نئے کپڑے ہیں ورنہ صاف کپڑے پہننا خوشبو کا استعمال کرنا اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا. اور اسی طرح عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کے نہ جانا یعنی یہ سنت ہے. اس کو روزہ کہا جاتا ہے روزہ نہیں. اس طرح عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کرنا. اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہوگی. ہاں ہمارے ہاں جیسے 3-4 جگہ پر نماز عید پڑھی جاتی ہے اگر ایک جگہ پر عید کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر قربانی کی جا سکتی ہے. اسی طرح پیدل جانا عید کے لیے اور گھر سے کپڑا وغیرہ ساتھ لے کے جانا آتے جاتے ہوئے باتیں کرنے کی وجہ یہ تکبیرات پڑھتے جانا. اور اس طرح بلکہ ان دنوں کے اندر جب آپ فارغ بھی ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیرات پڑھتے رہے. ان 5 دنوں کے اندر ان تکبیرات کی کثرت رکھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان دنوں کے اندر کثرت رکھتے تھے ان تکبیرات. تو ان تکبیرات کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس طرح جس راستے سے آپ جائیں واپسی اسی راستے سے نہ آئیں بلکہ راستہ تبدیل کر کے آئیں. تو یہ جو ہے ہاں جس پر قربانی واجب تھی 3 دن قربانی ہے 10, 11 اور 12. پہلے دن افضل ہے رات کو بھی قربانی کی جا سکتی اور 3 دنوں کے اندر قربانی ہے 4تھے دن قربانی نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس یعنی اس پر قربانی واجب تھی یا تو اس نے جانور خریدا ہوا تھا لیکن وہ بیماری کی وجہ سے صبر کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب جو 3 دن گزر گیا تو اس جانور کا صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر اس نے جانور نہیں خریدا تھا لیکن قربانی اس پر واجب تھی یہ 3 دن گزر گئے تو اب اس کو جانور کی قیمت کے برابر اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے. اللہ پاک